الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کلکم قطاعون وخیر القطاعین التوابون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ معزز و مکرم حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں، جو تمام عالموں کے خالق، مالک اور پالنہار ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا، مسلمان بنایا اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی، کل ہی ہم نے شوال کا چاند دیکھ کر عید الفطر کو بڑے خوشی اور بڑے جوش و جذبے سے ہم نے منایا۔ ایک ایسا مہینہ جس نے ہم کو زندگی کی بہت ساری حکمتیں اور نظم و ضبط، تقویٰ، ہمدردی، غمگساری، خشیت اللہ اور مختلف ایسی صفات، اعلیٰ صفات سے ہم کو متصف کرتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ ایک ایسا مہینہ، دو قسم کے لوگ اکثر ہمیں دیکھے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ رمضان کے گزرنے کے بعد وہ بہت مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے غم مناتے ہیں یا اس طرح سے کوئی کلام یا نظمیں پڑھتے ہیں جس طرح سے کسی شخص کی موت ہو گئی ہو۔ الوداع الوداع کے نام سے بہت شور بلند کیا جاتا ہے اور ان کے اندر ایک مایوسی دیکھنے میں آتی ہے۔ اور دوسرے قسم کے لوگ اور ایک ہوتے ہیں کہ وہ ایک مہینہ روزہ رہنے کے بعد، ایک مہینے کی تقوی کی زندگی گزارنے کے بعد، تمام احکامات الہی اور شریعت کی پابندی کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد ہی ہمارا کام ہو گیا اور ہم اس سے بری السما ہو چکے ہیں۔ در حقیقت یہ دونوں بھی کیفیات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا و مرضی کے مطابقت نہیں رکھتے، اور یہ رمضان کے پیغام کے بھی منافی ہے۔ رمضان اللہ رب العزت نے ہم کو کس لیے دیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اور کس طرح سے ہم نے اپنی اندر ایک صالحیت، تقویٰ، ہمدردی اور ایک سچے پکے مسلمان ہونے کی کیفیات کو کس طرح سے ہم نے اپنے اندر ان تمام چیزوں کو رکھا۔ عزیزان محترم، رمضان ایک عہد کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ ایک عہد کا آغاز ہے۔ یہ ایسی زندگی کا آغاز ہے جہاں پہ ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ رب العزت، رمضان میں تو نے مجھے جو تربیت فراہم کی، مجھے جو تقوی سے مجھے مالا مال کیا، رمضان کے جو فیوض اور برکات مجھ پہ تو نے نازل فرمائے، ان کی روشنی میں اور ان کی رحمت کے سائے میں اپنی باقی کی زندگی، آنے والی زندگی مکمل طریقے سے تیری اطاعت، تیری بندگی اور تیری فرما برداری میں گزاروں گا۔ یہ عہد ہوتا ہے۔ تو رمضان کے بعد سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک رمضان ایک عہد کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک عہد کا، ایک زندگی کی ابتدا ہے۔ یہ ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بارے میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ رمضان کے متعلق ہم نے کئی احادیث پڑھی ہیں اور کئی اکابرین کے اقوال ہمارے نظروں سے گزرے ہیں رمضان کی فضیلت کے بارے میں، رمضان کی رحمتوں کے بارے میں اور رمضان کی سعادتوں کے بارے میں۔ رمضان اپنی فضیلتیں، اپنی رحمتیں اور یہ تمام چیزیں لٹا کر اور وہ بن کر کے اپنی تحویل میں ڈال کر نہیں چلا گیا، بلکہ وہ رحمتیں اس نے ہمارے اوپر جو نازل فرمائی ہے، ہمارے اوپر جو برکتیں اللہ کی رہی ہیں اور جو رحمتیں اللہ کی رہی ہیں اور جو سعادتیں ہم نے اللہ کی جانب سے حاصل کی ہیں،
اس کے ذریعے سے رمضان ہمارے کندھوں پر ایک بہت ہی عظیم بوجھ ہمارے اوپر ڈال کے جاتا ہے، ایک ذمہ داری کا بوجھ ڈال کے جاتا ہے کہ ہم آنے والی زندگی میں تقوی کو اپنا لیں گے، شکر کی کیفیت کو اپنا لیں گے، ہدایت کے راستے پر چلیں گے، جو قرآن کا راستہ ہوگا، جو سیرت کا راستہ ہوگا۔ اب تقوی کے بھی ہم نے اس کو حاصل کیا، اور تقوی کا معاملہ یہ تھا کہ ہم نے زندگی کے تمام امور کو اللہ کی مرضی، نبی کی سیرت کی روشنی میں اس کو طے کرنا ہے۔ اب جس طرح سے ہم نے 29 دن روزے کی حالت میں جھوٹ سے اجتناب کیا، اسی طرح سے آنے والے 11 مہینوں میں ہم کو جھوٹ سے مکمل طریقے سے بچنا ہے۔ جس طرح سے ہم نے خطا رحمی سے اپنے آپ کو بچا لیا رمضان کی حالت میں، اسی طرح باقی ماندہ زندگی جو ہماری ہے ہم خطا رحمی سے بچا لیں گے، اور کسی کے اوپر ظلم و ستم نہیں کریں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کے ساتھ مکر نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ فریب نہیں کریں گے، ہمارے معاملات بالکل شفاف ہوں گے، قرآن جس کا حکم دیتا ہے اس کے مطابق ہمارے معاملات ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم کو جو تعلیم دیتا ہے وہ تعلیم کی روشنی میں ہم کو آنے والی زندگی کو ہم کو طے کرنا ہے، اپنے سمتوں کو درست کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، فرمایا گیا ہے کہ رمضان میں تمام لوگوں کی بخششیں ہو جاتی ہیں، تمام لوگوں کی بخششیں ہو جاتی ہیں سوائے 4 لوگوں کی۔ وہ حدیث ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رمضان جیسے عظیم مہینے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام کی بخششیں ہو جاتی ہیں سوائے 4 کے، تو اس میں وہ 4 کی کیٹیگری میں کہیں ہم آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں اس کو دیکھنا ہے۔ اگر اللہ ماشاءاللہ اگر ہم اس کے اندر آ جاتے ہیں تو توبہ کرتے ہوئے اس کیٹیگری سے ہم اپنے آپ کو نکالیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہم اللہ کی جنت کے لیے اپنے آپ کو حقدار بنائیں، اور اللہ کی جنت کے لیے ہم اپنی صحیح و کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغفرت رمضان میں اس کی بھی نہیں ہوتی ہے جو عادی شرابی ہے، جو شراب کا عادی ہے رمضان میں مل جاتا ہے اور وہ شراب سے اپنے آپ کو نہیں روکتا اور توبہ نہیں کرتا ہے، اور اس آدمی کی بھی بخشش نہیں ہے جو قطع تعلق کرتا ہے، یعنی تعلق کو توڑ دیتا ہے 3 دن تک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سے ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، کہ کسی کی کوئی بات بھی ناگوار گزر جاتی ہے، تو 3 دن تک اپنی ناراضگی بتانے کا آپ کو حق ہے کہ آپ اس سے بات چیت بند کر سکتے ہیں 3 دن کے بعد۔ یعنی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ اپنے مومن بھائی سے قطع تعلق کرنا، بات چیت بند رکھنا، یہ ناجائز ہے۔ ناجائز کا مطلب ہے حرام ہے۔ اب اس کیفیت میں دیکھیے ہمارے تعلقات اپنے کزن سے کیسے ہیں، اپنے پڑوسیوں سے کیسے ہیں، دوسرے مسلمانوں کے ذریعے سے کیسے ہیں۔ ہم نے اپنے غرور میں آ کر، اپنے تکبر میں ہم نے اپنے آپ کو رکھتے ہوئے اور اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہوئے دوسروں کی غلطیوں کو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ ناقابل معافی ہے، اور ان کو معاف نہیں کرتے ہوئے ہم تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان سے بات چیت کو بند کر دیتے ہیں، ان سے صلہ رحمی کو ختم کر دیتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں۔ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں ان رشتوں کو ہم توڑ دیتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی بھی بخشش نہیں ہوگی، اور یہ بھی فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ جو نافرمانی کرتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ یہ چیزوں کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے رمضان جیسے مہینے میں ان کی بخشش نہیں کی گئی، تو یہ راستے کے ذریعے سے جو خرابیاں آتی ہیں، جو راستے کو رکھ دیتے ہیں، دیکھیے شیطان کھلا دشمن ہے۔ جس طرح سے رمضان ختم ہو گیا ہم نے اپنے آپ کو لعین میں اپنے آپ کو ملوث کر لیا۔ گانوں کو ہم نے 1 مہینے تک اپنے کانوں کو گانے سننے سے بچائے رکھا، فحش کلمات کو سننے سے بچائے رکھا، اپنی زبان کو جو ہے نا ذکر الہی سے معطر رکھا، اور اپنے قلب کو، اپنے اذہان کو اللہ کی خشیت سے معمور رکھا۔ لیکن 30 دن کے بعد 2 رکعت ہم عید کی واجب پڑھتے ہی ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس طرح سے بری الزما سمجھتے ہیں کہ پھر بعد میں ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ سب سے زیادہ استغفار کرتے تھے، آپ جو سب سے زیادہ استغفار کرنے والوں لوگوں میں سے تھے، جبکہ ہم جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نہیں خطا ہے، آپ سے کوئی خطا نہیں ہوتی، آپ پاک ہیں، آپ جو ہے
تمام عیبوں سے، تمام گناہوں سے اللہ رب العزت نے آپ کو محفوظ و معمول رکھا، لیکن پھر بھی آپ استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ تو یہ مسلمان کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ گناہ ہونے کے اوپر اس کے اوپر ڈٹتا نہیں ہے، کچھ غلطی ہو جاتی تو ڈٹتا نہیں ہے، اکڑ کر اس کے اوپر ٹھہرتا نہیں ہے۔ جب غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کے آگے ندامت کا اظہار کرتا ہے، پشیمانی کا اظہار کرتا ہے اور اپنی غلطی کو تسلیم کر دیتا ہے۔ اقبال نے فرمایا تھا، شان کریمی نے، وہ خطرے جو گرے تھے میرے عرق انفعال کے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، خطرے جو گرے تھے میرے عرق انفعال کے۔ جو ندامت کے جو آنسو ہوتے ہیں اللہ کے پاس اس کی قیمت جوہرات سے زیادہ ہوتی ہے، موتیوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ عرق انفعال والی جو کیفیت ہوتی ہے، جو ندامت ہوتا ہے، جو پشیمانی ہوتی ہے، یہ پشیمانی اور ندامت انسان کا خاصہ ہے۔ اور اللہ رب العزت کے آگے حضور ہو کر جب یہ اپنے آنکھوں سے خشیت کے، اللہ کے خوف سے اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے تو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پاس جو توبہ سب سے زیادہ کرتا ہے وہ بندہ محبوب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ دیکھیے استغفار اور توبہ صرف گناہوں کی سرزدگی پہ، گناہ ہو جانے کے اوپر تبھی نہیں کیے جاتا، بلکہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے مقرب بندے بننے کے لیے، نیک بننے کے لیے ہم کو توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ توبہ کا جو دروازہ ہے یہ کھلا اس وقت تک رہے گا، قیامت تک کھلا رہے گا۔ تو ہم اپنی ذری غلطیوں پہ، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ، بڑی بڑی غلطیوں پہ ندامت کا اظہار کریں، پشیمانی کا اظہار کریں۔ رمضان میں جو تقویٰ ہم نے حاصل کیا تھا وہ تقویٰ ہم کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیشہ ہم اللہ کے آگے ندامت کو تسلیم کریں، اپنی کمیوں کو، خطاؤں کو، کوتاہیوں کو تسلیم کریں اور اس سے توبہ مانگتے رہیں۔ دیکھیے انسان اور جو ابلیس تھا اس کے درمیان کیا فرق تھا؟ ایک خطا ہوئی تھی، آدم سے بھی ایک خطا ہوئی تھی، اور ایک خطا ابلیس سے بھی ہوئی تھی۔ وہ خطا یہ تھی، اللہ رب العزت نے جب ابلیس کو کہا کہ وہ آدم کے آگے سجدہ کریں تو اس نے انکار کر دیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا ہے تو اس نے اپنی بڑائی بتائی، اپنی کبریائی بتائی اور تکبر کا اظہار کیا کہ آدم تو مٹی سے بنے ہیں اور میں نار سے، آگ سے بنا ہوں، میں آدم سے افضل ہوں، میں برتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں۔ یاد رکھیے جب ہمارے اندر یہ کیفیت آ جاتی ہے، برتری کی کیفیت آ جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اعلیٰ اور بہتر دوسروں سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، دولت میں، علم میں، اخلاق میں، پھر عبادات میں، مختلف ذریعوں سے جب ہم اپنے آپ کو برتر سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ شیطان کا ہم شکار ہو چکے ہیں، شیطان نے ہم کو شکار کر لیا ہے اور شیطان سے ہم جنگ میں ہار چکے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ جو چیز ہوتی ہے اس نے اللہ کے آگے توبہ کرنے سے پہلے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اگر وہ سجدے سے انکار کے بعد توبہ بھی کرتا تو اللہ رب العزت اس کو رجوع کا موقع دے کر پھر اپنے مقربین میں اس کو شریک کر لیتے ہیں، لیکن اس نے توبہ تو دور کی بات ہے، اللہ کی برتری کو، اللہ کے حکم کے ساتھ اس نے نافرمانی کی۔ لیکن دوسری دیکھیے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو کہا گیا کہ وہ شجر ممنوع کے قریب نہ جائیں اور اس کے پھل کو نہ چکیں، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم اور اماں حوا نے اس پھل کا مزہ چکھ لیا۔ اس کے بعد وہ دونوں بھی اپنی خطاؤں پہ نادم ہوئے اور اپنی خطاؤں کی اللہ رب العزت سے توبہ، انہوں نے توبہ مانگی اور ان کی توبہ کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔ اور یہی ذریعہ ہے کہ جب غلطی ہوتی ہے، جب خطا ہوتی ہے، تو جب وہ خطاؤں پہ آدمی اکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ شیطان کا شیوا ہے، یہ شیطان کا شعار ہے۔ لیکن آدمی جب غلطی ہوتی ہے، غلطی پہ نادم ہو جاتا ہے اور غلطی کے ازالے کے لیے جس سے اس نے زور زبردستی کی، جس کے ساتھ اس سے زیادتی کی، اس سے بھی معافی مانگتا ہے اور اللہ رب العزت کے حضور بھی آ کے معافی مانگتا ہے۔ تو یہ آدم کی سنت ہے اور آدم کی سنت کے ذریعے سے ہم پھر اپنے بابا آدم کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے پھر اپنے آپ کو جنت کا ہم حقدار بنا لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، رمضان کے مہینے کے بعد بھی یہ ہمارا شعار ہونا چاہیے، یہ ہمارا دستور ہونا چاہیے کہ ہم 24 گھنٹے
اپنے آپ کو اللہ کی توبہ مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں اور اپنی ندامت کو اللہ کے آگے جا کے جھک کر اس کے آگے معافی مانگتے رہیں۔ یہ معافی مانگنے کا طریقہ یہ اللہ رب العزت نے ہم کو سکھایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، امام المرسلین ہیں اور آخری رسول ہیں، لیکن سب سے زیادہ آپ استغفار کرتے تھے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ رکھا ہے گناہوں سے، لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العزت کے آگے توبہ مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ اور آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم اب سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی غلطی ہی نہیں کی، مجھ سے کوئی غلطی ہی سرزد نہیں ہوئی، ہماری نماز میں کوتاہی، ہمارے روزوں میں کوتاہی، ہمارے معاملات میں کوتاہی، ہماری معاشرت میں کوتاہی، یہ تمام کوتاہیاں رکھنے کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو درست نہیں کرتے۔ تو توبہ مانگنے والے جو ہوتے ہیں اللہ کے بہت ہی مقرب بندے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت توبہ مانگنے کے بعد اس کو پھر سے اللہ رب العزت اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اپنے مقرب بندوں میں رکھ لیتا ہے۔ توبہ کے غلطی پہ اڑے رہنا شیطان کا ایک وصف ہے، اور غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے غلطی کو رجوع کر لینا اور توبہ کر لینا یہ مسلمانوں کا شعار ہے، اور اسی کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے ہمارے اندر تقوی کی کیفیت جو باقی ہونا ہے، اللہ کا نور اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمتیں کس طرح سے ہمارے پاس جگہ بنائے گی، اس کے لیے جو ہے سورہ بقرہ میں بھی جہاں پہ روزوں کا تذکرہ آیا ہے وہاں پہ کہا گیا ہے بالباطل، اور باطل طریقوں سے کوئی کسی کا مال نہیں کھانے سے روکا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر تقوی، نیکی، اچھائی پیدا ہونے کے لیے ایک کیفیت ہونا پڑے گی، اور وہ کیفیت ہے عقل حلال۔ عقل حلال جو ہے حلال لقمہ ہمارے پیٹوں کو عادت بنائیں، ہمارے پیٹوں کو اس کا عادی بنائیں، حلال لقموں کا عادی بنائیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو حرام سے باز رکھ لیں گے تو اور حلال کا عادی بنا لیں گے تو ہماری عبادتیں بھی درست ہو جائیں گی، ہمارے معاملات بھی درست ہو جائیں گے، اور اس معاشرے کو ہم امن و سکون کا ایک گہوارہ بنا دیں گے۔ حضرت ابو دجانہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرح سے سلام ہوتے ہی آپ نکل کر چلے جاتے ہیں۔ ایک دن، دو دن، چار دن، 5 دن یہ دستور دیکھتے گئے کہ صحابہ دیکھیں کہ ابو دجانہ نماز ایسا ادا ہوتے ہی نکلتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، نماز مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو دجانہ کی اس معاملے کو سامنے رکھا اور کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو دجانہ نماز پڑھتے ہی، سلام پھیرتے ہی آپ کی محفل میں بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتے اور یہاں سے نکل کر چلے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کے کہنے پہ امیڈیٹ ریاکٹ نہیں ہوتے تھے۔ ہم کو بھی اس عمل کو اختیار کرنا چاہیے۔ کوئی بھی شکایت اگر ہوتی تو وہ جو آدمی جس سے شکایت ہوتی اس کو بلا کر اس سے وضاحت طلب کی جاتی اور اس کی اصلاح کی کوشش کی جاتی، لیکن اگر وہی ہمارے پاس بات آ جاتی ہے، اگر کسی کوئی بھی کہے کہ آپ کے بارے میں فلاں نے یہ بات کہی، تو وہیں پہ ہمارا نفس جو ہے اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ ہم وہیں پہ تہیہ کر لیتے ہیں، آج کے بعد سے میں سے اس کی صورت ہی دیکھنا گوارا نہیں ہوگا۔ اب دان و طنز شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو دجانہ کو طلب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، ابو دجانہ دیکھیے کیا طریقہ ہے معلم انسانیت کا، ابو دجانہ کس چیز نے تم کو ہماری محفل میں بیٹھنے سے باز رکھا ہے؟ کیا تم کو پسند نہیں ہے ہماری محفل میں بیٹھنا؟ حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری تمام زندگی آپ کی دہلیز پہ، آپ کی چوکھٹ پہ گزر جائے، لیکن بعض مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا مجبوری ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بہت ہی حالات تنگ ہیں، میں اسرت کا، مفلسی کا شکار ہوں، میرے پاس جو ہے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، میرے صحن سے لگ کر ایک یہودی کا گھر ہے، اور اس کے صحن میں کا جو کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کے درخت کے پھل جو ہوتے ہیں وہ کھجور میرے صحن میں گر جاتے ہیں، رات کے وقت وہ صبح کھجور گر جاتے ہیں، کیونکہ بچوں کو فاقے کی حالت ہوتی ہے، تو بچے صبح میں جب اٹھتے ہیں تو وہ گرے ہوئے کھجور اپنے منہ میں نہ ڈال لیں، اسی لیے میں نکلتا ہوں، نماز کے فوری بعد جاتا ہوں، اور جو میرے صحن میں جو یہودی کے کھجور گرے ہوئے ہیں ان کھجوروں کو سمیٹ کر پھر اس کے صحن میں ڈال دیتا ہوں تاکہ حرام کا لقمہ میرے بچوں کے اندر نہ جائے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرا بچہ وہ کھجور نکل رہا ہے تو میں نے حلق میں انگلیاں ڈال کر اس کھجور کو بچے کے نکال دیا۔ تو یہ کیفیت آج ہمارے پاس دیکھتے ہیں، ارے ہم کو کوئی چیز اثر نہیں کرتی،
ہم اتنا ایزی لے چکے ہیں کہ ہم ہر چیز میں واٹر پروف، صرف واٹر پروف ہر چیز میں ہم اس طرح سے چکنے گڑے بن چکے ہیں کہ جہاں پہ حرام حلال بھی ہوتا ہے، حرام حلال کی تمیز ہمارے پاس سے نکل گئی۔ ابو دجانہ کی کیفیت دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میرے بچوں کے پیٹ میں حرام لقمہ نہ چلا جائے، چھوٹے معصوم بچے ہیں، اسی لیے میں جاتا ہوں اور وہ کھجور کو اٹھا کر ان کے صحن میں ڈال دیتا ہوں تاکہ میرے بچوں کو بچا لیا جائے۔ تو یہی بات حضرت ابو بکر صدیق وہاں پہ بیٹھ کر سن رہے تھے۔ مواسات کی عالم دیکھیے، صلہ رحمی کی حالت دیکھیے، وہ جاتے ہیں اور وہ اس سے وہ گھر خریدتے ہیں یہودی کا، اور اپنے دوست کو حضرت ابو دجانہ کو ہبہ کر دیتے ہیں۔ یہ حالت تھی۔ آج اپنے پاس 4 گھر ہوں گے تو کوئی اگر آگے کرائے کا 1000 روپے کم کر دو بولتا ہے، کرایہ دار کو 1000 روپے کی کمی نہیں کریں گے ہم، پھر مسلمان ہیں۔ مواسات کا درس دیتے ہیں، اگر وہ کہتا ہے میں 10,000 نہیں 8,000 روپے دیتا ہوں، میں مجبور آدمی ہوں لیکن کرایہ، میں مکان مالک ہوں، کرائے میں کمی نہیں کروں گا، میں اپنی طرف سے کوئی ہمدردی صلہ رحمی کا میں کوئی تعلق نہیں کروں گا، اور اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ ارے یہ لوگوں کو تو عادت ہے، ارے یہ عادت تو وہ اللہ کو جواب دیں گے، لیکن اللہ ہمارے سے پوچھے گا تیرے پاس ایک مجبور آیا تھا، ایک تیرے پاس محتاج آیا تھا اور وہ اپنی مجبوری بتا رہا تھا، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن تو نے یہ کیا کیا؟ تو ہم کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ذریعے سے جو صلہ رحمی کی کیفیت پیدا کرنے کی ہمارے اندر کوشش کی تھی، وہ صلہ رحمی کو باقی رکھنا ہے، وہ انفاق کے جذبے کو باقی رکھنا ہے، اور وہ تقوی کے جذبے کو باقی رکھنا ہے، اور وہ شکر کے جذبے کو ہمارے اندر باقی رکھنا ہے، اور ہمیشہ ہم ہدایت کے اپنے آپ کو متمنی رکھنا ہے اور اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگنا ہے۔ یہی رمضان کا پیغام ہے، اور یہ چیزیں نہیں ہوگی۔ ہم نے ایک چھوٹا روزہ ہم کو اللہ رب العزت نے کیوں رکھایا؟ رمضان کے روزے تو چھوٹے ہیں۔ یہ روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ یہ جب انسان نے شعوری طور پہ کلمہ پڑھ لیا، یہ اس طرح سے، جس طرح سے ایک چھوٹا روزہ ہوتا ہے، سحری کھا لیے اور غروب آفتاب تک ہم نے روزہ رکھا، یہ ایک چھوٹا روزہ ہے۔ یہ چھوٹے روزے کے ذریعے سے اللہ رب العزت بڑے روزے کی ہم کو تیاری کراتا ہے۔ اور بڑا روزہ کیا ہے؟ جب مسلمان شعوری حالت میں کلمہ پڑھتا ہے، وہ کلمے میں اس کی سحری ہو گئی، اور اس کا افطار کب ہوگا؟ وہ حالت ایمان میں جب مرتا ہے، اور مرتے وقت وہ کلمہ پڑھتا ہے، اور تمام زندگی اپنے آپ کو معصیت سے بچا کے رکھتا ہے، گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، اور خلاف شریعت کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ لیتا ہے، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو وہ بڑے روزے کا افطار ہوگا۔ یہ چھوٹے روزے کا افطار تھا۔ چھوٹے روزے کے افطار میں ہم کچھ پھل لے لیتے ہیں، پانی لے لیتے ہیں، اور اپنی طبیعت کو فرق حاصل ہو جاتی ہے، لیکن وہ بڑا افطار وہ جب ہوگا، اللہ رب العزت جنت نعیم میں ہم کو داخل کر دے گا، اور اپنے جلوہ ہم کو اپنے سامنے، اپنے جلوے سے ذریعے سے ہم کو راحت اور سکون وہ عطا فرمائے گا آخرت کا۔ اس طرح سے یہ بڑا روزہ ہم کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب بڑا روزہ اب شروع ہوا ہے، بڑے روزے کی سحری اب شروع ہوئی ہے، اور اس کے افطار کے لیے ہم کو تیاری کرنا ہے، اس روزے کو بچا کے رکھنا ہے۔ اس روزے کو بچانا سب سے اہم ہے۔ اگر اس روزے کو نہیں بچائیں گے، یہ روزے دارانہ زندگی ہماری نہیں ہوگی، تو یہ تباہی ہمارے لیے ہے۔ دیکھیے، فضیل بن عیاض کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فضیل بن عیاض بہت ہی خطرناک ایک ڈاکو تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، بہت خطرناک ڈاکو تھے۔ تو وہ جب ڈاکہ زنی کرنے کے لیے گئے، ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے، تو دیکھے کہ وہ گھر والا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور وہاں پہ سورہ حدید کی ایک آیت وہ تلاوت کر رہا ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لیں اور توبہ کر لیں؟ یہ حالت تھی کہ وہ دیوار پھلانگنے والے تھے، ایک پیر نیچے تھا اور ایک دیوار کے اوپر تھا، وہ دیوار سے پیر آپ نے نیچے نکال لیا، نکال کے بولے اللہ وقت آ چکا ہے، میں تائب ہو جاتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اور آج آپ دیکھیے اتنی روایات اور اتنے بہترین اذکار اور اتنی بہترین نصیحتیں حضرت فضیل بن عیاض کے نام سے ہم کو ملتی ہیں، کتابوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، پاک باز تابعین میں آپ کا نام دیکھنے میں آتا ہے۔ تو یہ حالت ہوتی ہے کہ جب تائب ہونا ہے، اگر ہم اپنی خطا پہ تائب نہیں ہوں گے تو تباہی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اسی لیے استغفار کرنا پڑے گا۔ استغفار کے بعد دوسری جو سب سے اہم چیز ہوگی ہماری، اس چیز میں ہم توبہ کے بعد جو آئیں گے، توبہ کے ذریعے سے، اور اس کے بعد جو دوسرا ہمارا عمل ہوگا ایمان کی تجدید۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا میں مفہوم بتاتا ہوں آپ کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح سے کپڑا میلا اور بوسیدہ ہو جاتا ہے،
ایمان بھی اسی طرح سے میلا اور بوسیدہ ہو جاتا ہے. جس طرح سے کپڑے پہ جب میل جم جاتا ہے تو اس کو ہم دھو کے صاف کر لیتے ہیں، اسی طرح سے جب ایمان کمزور ہو جائے گا تو ایمان کے اوپر جو دھول گرد وغیرہ جم جاتی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا. اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا. اللہ کا ذکر کا ایک لفظ معنی ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا. سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تذکرہ ہے. ہم مختلف اذکار کرتے ہیں لیکن اصل ذکر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر جاننا، اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر جاننا اور اس کی خشیت کو یاد رکھنا کہ اللہ یہاں پہ موجود ہے، اللہ وہاں پہ موجود ہے، 24 گھنٹے میں اس کے سرویلنس میں ہوں. یہ یاد رکھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ سب سے بڑا ذکر ہے. ذکر کا معاملہ ہم پکڑ لیے تسبیح اور چند کلمات کو ادا کر رہے ہیں زبان سے، یہ بھی ذکر ہے، لیکن اصل ذکر یہ ہے جس کے ذریعے سے قلب بدل جائے، جس کے ذریعے سے زندگی بدل جائے اور اللہ کی یاد ہمیشہ ہم کو برائی سے روک لے، بھلائی کی طرف لے کے چلا جائے. کوئی برا کام ہو رہا ہے تو اللہ وہاں پہ ہم کو یاد آ جائے، میرا مالک، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا اس کام کے کرنے سے، اور اپنے آپ کو روک لیں. یہ تجدید ایمان. ہم اس طرح سے ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے اور سمجھ رہے ہیں کہ کافی ہے، میرا نام فاروق ہے، کافی ہے، میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، جنت حقدار ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم جنت کے حقدار ہو گئے. اور ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہمارے پاس یہ باتیں کثرت سے کہی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت نے غضب کو ڈھانک لیا ہے، بالکل ڈھانک لیا ہے، اس کے غضب کو ڈھانک لیا ہے. لیکن رحمت کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا کہ میں حاسب ہوں، میں حساب کرنے والا ہوں، اور میں قہار ہوں، میں جبار ہوں. یہ چیزوں کی یہ صفات کو ہم نے نظر انداز کر دیا. اللہ کی رحمت کا بہانہ کرتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اللہ رحیم و کریم ہے، مجھے معاف کر دے گا. ارے توبہ بھی نہیں کریں گے، اپنی حالت کو بھی نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا حساب نہیں لے گا؟ اللہ کا نام عادل ہے، اللہ حاسب ہے. یہ تمام چیزیں دیکھنا پڑے گا. اور یقین کی اس طرح سے، اب جس طرح سے ہم کو رمضان میں ایک ماحول ملا تھا، ہر آدمی دوسرا آدمی روزے دار تھا، پورے لوگ روزے دار تھے، اور صالحیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تھی، نیکی کا ہمارے پاس جذبہ پیدا ہو گیا تھا. اسی طرح سے باقی ماندہ دنوں میں بھی ہم اپنے آپ کو نیک لوگوں میں بٹھائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھ لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. تو یہ کس طرح سے ایمان کے اندر حرارت پیدا ہوگی، ایمان میں تازگی کس طرح سے پیدا ہوگی؟ جب ہم صحبتوں کو اپنی نیک کریں گے، ہمارے دوستوں کا سرکل ہمارا نیک ہوگا، ہم اچھی صحبتوں کو اختیار کریں گے. رمضان کے بعد، رمضان کے ماحول میں آپ کو بہت اچھا، رمضان میں بہترین ماحول ملا، صحبتیں اچھی ملی، لیکن اب یہ آنے والے دنوں میں اچھی صحبتوں کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بہتر طریقے سے تیار کر لیں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور موت اس حالت میں آئے کہ اللہ کی بندگی کی حالت میں موت آ جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے اور حضرت علی تھے، حضرت علی نے ایک جوتا پہن لیا تھا، تو حضرت علی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی زندگی کی تم کو کتنی امید ہے، یعنی کب تک تم زندہ رہتے ہو، امید کرتے ہو؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ دوسرا جوتا پہنے تک زندگی اتنی ہے، دوسرا جوتا پہنے تک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی تم نے تو بڑی امیدیں مان لی ہے، جوتا پہننے کا وقت تک بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، علی تم نے تو بڑی امیدیں مان لی ہیں، دوسری سانس آنے تک آدمی کا اعتبار نہیں ہے. اور آج ہم توبہ سے اپنے آپ کو پیچھے ڈالے رکھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی طویل ہے، ہم اپنے خواب غفلت میں، ہم غفلت کا شکار ہے. عزیزان محترم، رمضان کا پیغام یہی تھا. رمضان چلا گیا لیکن رمضان نے ہم کو چند ذمہ داریاں تفویض فرمائی ہیں. وہ ذمہ داریاں کیا ہے؟ عقائد درست ہو جائیں، عبادات درست ہو جائیں، اخلاق درست ہو جائیں، معاملات درست ہو جائیں اور معاشرت درست ہو جائے. رمضان کا یہی پیغام تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان میں جو کیفیات ہمارے قلب و ذہن کی بنائی تھی وہ ہمارے مرتے دم تک ان کیفیات کو باقی رکھے، ہم کو توبہ کرنے والا بنائیں اور اللہ کے حکم پہ عمل کرنے والا بنائیں. اللہ رب العزت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیں، ان کی شہادتوں کو قبول فرمائیں، ان کی شہادتوں کا نعم البدل بیت المقدس کو آزاد کروا کے دے دے، اور جہاں جہاں پہ مسلمان ظلم کا شکار ہے اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائیں، ظالموں کو ہدایت دے، اگر وہ ہدایت ان کو نہیں ملتی ہے تو ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں.
اللہ رب العزت ہم کو اقامت دین کا داعی بنائے، دین کو قائم کرنے والا بنائے، دین پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اپنے معاملات اور اپنی زندگی سے دین کی دعوت دینے والا بنائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔